بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات عام سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام نے عورت پر یہ بڑی مہربانی کی ہے کہ اس سے وراثت کا حقدار ٹھہرایا ہے، ورنہ اسلام سے قبل کے مذاہب اور آج بھی دنیا کے اکثر مذاہب میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام دشمنوں کی طرف سے دانستہ طور پر یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، جس سے بعض سادہ لوح مسلمان بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے وراثت میں مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ کیوں مقرر کیا ہے، حالانکہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ کمانے والی بھی نہیں ہوتی، تو پھر بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا حصہ ڈبل ہوتا، مگر یہاں تو عورت کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب بڑا ہی سادہ ہے، بشرط یہ کہ انسان سمجھنے کے لیے آمادہ ہو۔ فی الحال یہ چند حکمتیں دیکھ لے جس سے واضح ہو جائے گا کہ اسلام نے وراثت کی تقسیم جو بتائی ہے وہ عین عدل و انصاف ہے۔ پہلی حکمت، اسلام نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں سونپی، بلکہ اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے، چاہے وہ مرد اس کا والد ہو، بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیٹا ہو وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ اسی صورت میں کہ جب اس کے تمام اخراجات مرد پورے کریں گے تو اس کے اگر وراثت میں مرد کے مقابلے میں کم حصہ دیا گیا تو یہ اس پر کسی طرح بھی ظلم نہیں ہے۔ دوسری حکمت، اسلام نے عورت کو کسی اور پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، جبکہ مرد کے ذمہ تو بہت سی اخراجات ہیں، اپنی بیوی کے اخراجات، والدین کے اخراجات اور اولاد وغیرہ کے اخراجات۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے دوسروں پر بھی خرچ کرنا ہے اس کا حصہ زیادہ ہو، اور جس پر دوسروں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں اس کے لیے کم حصہ ہو۔ تیسری حکمت، مرد کے اخراجات عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ دوسری حکمت کے تحت عرض کیا گیا، اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اس کا حصہ زیادہ ہو۔ چوتھی حکمت، مرد عورت کو مہر دینے، مکان فراہم کرنے اور کھانے اور پہننے کے تمام اخراجات دینے ہوتے ہیں، جبکہ عورت پر مرد کو مالی طور پر کچھ دینے کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ پانچویں حکمت، بچوں کی تعلیم کے اخراجات اور بچوں اور خود بیوی کے علاج معالجے کا خرچہ سب مرد نے اٹھانا ہوتا ہے، عورت نے نہیں۔ اس لیے ان سب باتوں کا واضح تقاضا ہے کہ وراثت میں مرد کو حصہ عورت سے زیادہ ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کا فیصلہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کے وارث فقط دو ہی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس شخص نے وراثت میں 30,000 روپے چھوڑے۔ اب تقسیم کے مطابق بیٹے کو 20,000 اور بیٹی کو 10,000 روپے ملی۔ اب والد کی وفات کے بعد دونوں نے نئی زندگی شروع کرنی ہے، مثلا دونوں پہلے غیر شادی شدہ تھے اور اب وہ دونوں شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب بیٹا جب شادی کرے گا تو وہ شادی کے اخراجات بھی کرے گا اور بیوی کو مہر بھی دے گا۔ فرض کرے اگر فقط بیوی کا مہر ہی 20,000 ہو تو اس بیٹے کو وراثت میں ملی ساری رقم فقط ایک معاملے میں خرچ ہو گئی، جبکہ ادھر بیٹی جب شادی کی طرف بڑھے گی تو اس کا خرچہ کیا ہوگا؟ الٹا سے مہر وغیرہ میں خاوند کی طرف سے خرچ ملے گا۔ فرض کرے اس سے خاوند کی طرف سے 20,000 روپے ملے تو اب یہ 20 اور پہلے والے 10 ملا کر اس کے پاس 30,000 ہو گئے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیٹا بیچارہ پہلے قدم پر ہی 20,000 سے ہاتھ دھو چکا ہے اور آگے کے سارے اخراجات ابھی رہتے ہیں۔ اس سے دیکھ لے کہ اسلام کی طرف سے وراثت کی تقسیم بالکل عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور خاص کر عورت کے لیے تو سراسر نفع ہی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔